مفتی فضل ہمدرد شیعہ تیلی کوشش کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں کو گھر سے نکال دے، یعنی اہل بیت میں شامل نہ کرے۔ اہل بیت یعنی گھر والے، اور ان کو گھر والوں کو گھر میں شامل نہ کیا جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ آیت تطہیر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اعتراض کیا ہے خود سن لیں۔ آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم سے بدل دیا۔ اگر یہ اس طرح سے ہوتا، میری گفتگو غور سے سنیجیے، اگر یہ اس طرح سے ہوتا انما یرید اللہ لیذھب عنکن الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے، مخاطب کی صیغہ ہے نا عربی میں، کا کماکم کی کماکن وہما ہم یہما ان انا نحن، ہم ضمائر پڑھتے ہیں، عربی جاننے والے ان کو پتہ ہے کہ یہ یعنی ضمائر ہیں، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور یہ ضمائر ہیں ہمارے ہاں نحو کے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ ازواج مطہرات ہیں تو قرآن مجید نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ کنہ کے بجائے کم اختیار کر دیا؟ اس لیے کیا کہ یہاں پر صرف اور صرف خواتین مراد نہیں ہیں، وہ شخصیات مراد ہے کہ جہاں پر ذکور غالب ہیں اور مؤنثات مغلوبیت میں، مردوں کی تعداد اہل البیت میں زیادہ ہو اور خواتین کی تعداد وہاں پر نساء کم ہو، اسی لیے یہاں پر کم ضمیر استعمال۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پہلے سیاق و سباق سے امہات المومنین معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع مذکر کا صیغہ لایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا اصل مصداق جو لوگ ہیں ان میں زیادہ مذکر ہیں۔ اگر مؤنث مخاطب ہوتی تو صیغے بھی مؤنث کے لاتے، مذکر کے کیوں لائے گئے؟ ایک بندہ جب یہ بات سنتا ہے تو واقعی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤنث کا ذکر کرتے کرتے آخر مذکر کا صیغہ کیوں لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی سمجھا دیا ہے۔ تو اس آیت کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 73۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آئے اور ان کی بیوی دیکھ رہی تھی اور انہوں نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، تو وہ تعجب کرنے لگیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کیا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اتعجبین، تم تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو مخاطب کر کے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ اور اس کی برکتوں سے۔ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سارہ علیہ السلام کو۔ اور پھر کہتے ہیں اہل البیت وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر سلام ہو اے اہل بیت۔ لیکن ادھر کیا آپ دیکھیں، ایک عورت کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اہل البیت کہا جا رہا ہے، اس کے اہل البیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس آیت کے اندر کسی مرد کو بھی مخاطب نہیں کیا گیا، ایک عورت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جمع مذکر کا صیغہ، جب اہل البیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا ہے کہ جب اہل البیت کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، نہ کہ مذکر کی زیادتی کی وجہ سے کہ مذکر زیادہ ہیں اس وجہ سے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، بلکہ نہیں، اہل البیت لفظ کی وجہ سے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، چاہے مؤنث ہوں چاہے مذکر ہوں۔ تو یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 73 واضح کر رہی ہے کہ اہل البیت میں چاہے ایک عورت بھی ہو تو اس کے ساتھ جمع مذکر کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات
بتا دی ہے کہ یہ صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صیغہ استعمال کیا ہے، فرشتوں نے بھی یہی صیغہ استعمال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صیغہ ادھر استعمال کیا ہے۔ تو مؤنث کے لیے اہل البیت کے ساتھ جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہونے سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مذکر کے لیے بات ہے، بلکہ مؤنث کے لیے بھی یہ بات استعمال ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ یہ اعتراض تو رفع ہو گیا۔ اگر کوئی شخص عقل رکھتا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیاں ہی مراد ہیں۔ وہ جو اعتراض تھا وہ ادھر ختم ہو گیا۔ ایک اعتراض مفسرین کا لگایا ہے، وہ تو مفسرین تو مختلف باتیں کرتے ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہو گئیں۔ اب ایک اعتراض اور لگایا ہے کہ حدیث کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واقعہ یہ آیت تطہیر کا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے کو پہنائی اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں کے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکی علی خیر، آپ خیر پر ہیں، آپ خیر پر ہیں۔ مراد یہ ہے اہل البیت تو یہ ہیں، آپ کے لیے بھلائی تو ہے، لیکن میرے جو خاص اہل البیت ہیں وہ یہ 5 افراد، یہ اصحاب کساء ہیں، یہ 4 یہ اس میں شامل ہیں۔ اور کہتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا میں آ جاؤں چادر کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور اس لیے وہ اہل بیت میں شامل نہیں تھی اس تطہیر میں۔ تو کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ سنن ترمذی میں تو صرف یہی ہے انکی اہلی خیر، تو میری اچھی بیوی ہے، تو خیر پر ہے، لیکن آگے بھی ہیں مستدرک حاکم میں حدیث واضح طور پر موجود ہے 3558 نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی؟ انکی اہلی خیر، تو میری بہترین اچھی گھر والی ہے، وہؤلاء اہل بیتی اللہم اہلی احق، تو میری اچھی بیوی ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اے اللہ میری بیوی زیادہ مستحق ہے۔ یہاں واضح طور پر بات ہے کہ بیوی زیادہ مستحق ہے، ان سے بھی زیادہ حق کو زیادہ حق رکھتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہی وضاحت فرمائی کہ بیوی زیادہ حقدار ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ 4 بندے جن کو میں نے چادر کے اندر لیا ہے یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے سیاق و سباق کے دیکھتے ہوئے جب امہات المومنین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو 4 بندوں کو چادر کے اندر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے اہل بیت کے اندر شامل ہو گئے، اور امہات المومنین کو کوئی بہر نہیں نکال سکتا۔ اور ایک اعتراض اور لگایا کہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، صحابی کرتے ہیں، تو صحابہ تو بات کرتے ہیں کہ صرف یہ 4 اشخاص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ امہات المومنین کو شامل کرتے ہیں۔ کچھ ان حدیثوں کے حوالے دیے تو اس حدیث میں تو واضح طور پر یہ بات اصل تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے واضح طور پر حدیث ان کی آ گئی کہ اس میں امہات المومنین شامل ہیں۔ اور کہتا ہے کہ اکرمہ کا حوالہ دیتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک صحابی کا حوالہ لے آئیں جس نے کہا ہو کہ امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، سب نے صرف یہی کہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اہل بیت میں شامل ہے، اہل بیت یہ اہل بیت ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ امہات المومنین اہل بیت میں نہیں ہیں۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ امہات المومنین اہل بیت ہیں اور ان کی تطہیر کی بات ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی آیت تطہیر کے اندر آتے ہیں، اور امہات المومنین بھی آیت تطہیر میں آتی ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ امہات المومنین آیت تطہیر کے اندر نہیں آتی، یہ ایک زبردستی کی کوشش ہے جو کہ یہ شیعہ رافضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، احادیث سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس لیے چادر تطہیر کے اندر ان کو لیا کہ واضح ہو جائے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ امہات المومنین اہل بیت میں نہیں ہیں۔ حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ یہ لوگ اہل بیت میں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ۔ حدیث میں قطعاً یہ کہیں پر بھی روایت نہیں ملتی کہ امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ان کا من گھڑت ایک مسئلہ ہے جو انہوں نے نکال لیا ہے اور اپنے ذہن سے سمجھ لیا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا، ایک پروپیگنڈا کرنے لگے امہات المومنین کے خلاف۔ ان کو اپنے اس پروپیگنڈے سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور امہات المومنین کا بغض اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔